بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھرا لاہور پاکستان میں جو یہ واقعہ ہوا آج سے کچھ دن پہلے کہ ایک خاتون نے جو ہے نا عربی رسم الخط میں ایک کوئی الفاظ لکھے ہوئے تھے، وہ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو پہلی میں یہ وضاحت کر دوں کہ جن مولوی صاحب نے اور جن پولیس خاتون نے انہیں بچوایا، تحفظ دیا لوگوں سے، تو انہوں نے بعد میں آج میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، انہوں نے کہا میں تھا اس کے اندر، پولیس نے ہمیں بلایا تھانے میں، اس خاتون سے وہ لباس لے لیا ہوا، تو اہل حدیث کے بھی عالم کو بلایا، ٹی ایل پی کے بھی ایک مفتی صاحب کو بلایا، کہنے لگے جب بغور ہم نے اسے دیکھا تو وہ حلوان اور حیات لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ ایک عام سے الفاظ ہیں، تو یعنی میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد پتہ کیا تھا کہ ایک علماء کو بھی بغور دیکھنے سے پتہ لگا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، اس رسم الخط میں عموماً قرآن بھی نہیں لکھا جاتا نا، قرآن بھی سادہ رسم الخط میں لکھا جاتا ہے کہ لوگوں سے پڑھنا بھی آسان ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہو، سینری کے انداز میں ایک جو ہے نا وہ رسم الخط کے ساتھ قل هو اللہ لکھی ہوئی ہے یا آیت الکرسی، تو وہ بھی بغور ایسے نہیں پڑھی جاتی، اسے کچھ الفاظ سمجھ کے پتہ لگتا ہے اچھا یہ آیت الکرسی ہو، یعنی وہ ایسے گھما پھرا کے لکھتے ہیں، وہ ہے رسم الخط ہے۔ تو وہ ایک عام یعنی ایک عالم حافظ بھی پڑھنے میں اس کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے اچھا یہ لکھا ہوا ہے۔ چاہے جائے گا ایک جس نے قرآن نہ پڑھا ہوا ہو وہ اس کو پڑھے، یا ایک عام بندہ، تو کیسے اس کو پڑھے گا؟ اگر فرض کر لیں کہ مان بھی لیا جائے کہ اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، چلے میں اس اینگل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، تو کیا کیا اس نے؟ قرآن کی آیت لکھنے کی وجہ سے اس نے قرآن کی بے ادبی کی، قرآن کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہو گئی، مجرم ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو جلا دو، کاٹ دو، مار دو، قتل کر دو، صحیح ہو گیا۔ اس فارمولے کے تحت اگر اس فارمولے پہ چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے سے جب اس کی بے ادبی ہوتی ہے تو قرآن کا حکم توڑنے سے بھی قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے، تو اس گستاخ کو بھی کاٹ دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی جلا دو، وہ جو وہاں مجمع جمع ہوا ہے وہ سارے نمازی ہیں کیا؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھنا لوگ، میرا دل کرتا ہے میں بتاؤں جگہ کا نام لے لے کر کہ لوگ کیسے دھڑلے سے رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں سڑکوں پر، اور یہ کتنا سخت حکم ہے۔ اگر شرعی حکومت ہو، کسی مفتی سے پوچھیں آپ کہ شرعی حکومت ہو تو ایسے بندے کی سزا کیا ہے؟ سرطن سے جدا ہے، کیونکہ یہ ایک روزہ نہ رکھنا ایک ہے روزے کا مذاق اڑانا، اسی سزا موت ہے۔ تو اس طرح تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کتنے سر تو بچیں گے نہیں، اگر کسی ماں کے 6 بیٹے ہیں نا تو ایک آدھا ہی بچے گا۔ اگر یہ گستاخی، اللہ کا حکم توڑنا بھی تو گستاخی ہے، قرآن کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ کا ہمسایہ روزہ نہ رکھے نا، کھلے عام کھا پی رہا ہو، آپ اس کی گردن اڑا دیں اس فارمولے کے تحت، اور آپ اپنی گردن بھی مروڑ دیں کہ آپ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں۔ وہ جو مجمع وہاں جمع ہوا ہے وہ سارے نمازی تھے، اور اللہ پاک نے کتنی دفعہ قرآن میں 70 دفعہ حکم دیا نماز کا، اور نماز عبادات میں سب سے بڑی ہے، اور اقیم الصلاۃ والزکاۃ کا کتنا حکم آیا قرآن میں۔ وہ نماز نہ پڑھ کے قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، اور قرآن کی بے ادبی کرنے والا اللہ کی بے ادبی، اور آپ کے فارمولے کے تحت جو اللہ کی بے ادبی کرے گا وہ واجب القتل ہے، اس کو مار دیا جائے، تو آپ اپنے آپ کو بھی مار دیں۔ پھر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ جو مجمع جمع ہوا وہ ہے، وہ کتنے دین پہ چل رہا ہے؟ اگر وہ سارے دین پہ بھی کوئی نہ، پورے دین پہ تو نہیں چل رہا ہوگا نا، جتنے دین پہ نہیں چل رہا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو مار لے پھر۔ تو دیکھو دین آپ کا ہے یا آپ کے ابو جی کا دین ہے؟ دین ہے اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو بھائی اللہ اور اس کے رسول کی جب وہ بندہ، اگر اسے آیت لکھی ہوئی ہے، یہ ہو گئی اس کی نافرمانی، صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور قرآن کا مذاق اڑاتا رہے اور دین کا تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ تو بھائی اب یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا، جس کا دین ہے اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، ہم اس سے بھی تو پوچھ لیں کہ بھائی اس کا، اب اگر ایسا کوئی کرے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے پوچھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ بندہ نابینا ہو۔ میں ایک آپ کو چند میری نگاہ میں جو باتیں آ رہی ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بندہ نابینا ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی وہ دیکھنے والا ہے، یعنی نگاہ اس کی چلی گئی، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا۔ بعضوں کی آنکھیں اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نابینا نہیں ہے۔
اچھا ایسے نابینا کو کسی نے قرآن والا لباس پہنا دیا تو مجرم کون ہوا؟ جس نے پہنایا۔ اب آپ جا کے اس کی گردن اڑا دو، بھئی آپ پوچھو گے نا جا کے بھئی آپ کو، اچھا چلو آپ میری اس جواب میں آپ یہ کہو گے کہ بھئی وہ مارکیٹ میں پھر رہی ہے تو اندھی تو نہیں ہے نا جو مارکیٹ میں پھر رہی ہے، چلو مان لیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نیری جاہل ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی نہ پڑھا، اس نے انگریزی کے الفابیٹ کیا، اس نے حروف تہجی تک نہ دیکھے ہوں۔ تو بھائی جس نے حروف تہجی بھی نہیں دیکھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیسے لکھا جاتا ہے، لام اور واو کیسے لکھا جاتا ہے، اور آگے بڑی ہا کیسے لکھی جاتی ہے، جس نے حروف تہجی کی اسے پہچان نہ ہو، اسے کیا پتا، اس کے لیے تو ڈیزائن ہے وہ۔ آپ نے یہ اسے پوچھا کہ آپ کو حروف تہجی کی پہچان ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تیسری بات ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جو یہ کرتے، انہیں پتہ ہے قرآن کی کون سی آیت لکھی ہوئی تھی؟ آپ سے خود نہیں پڑھا جا رہا، آپ اتنے بڑے علامہ جو بن گئے وہاں پہ، آپ مجمع سے نہیں پڑھا جا رہا کہ قرآن کی کون سی آیت، آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ قرآن لکھا ہوا ہے؟ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غور سے دیکھنے سے پتہ لگا کیا لکھا ہوا ہے، انہیں اتنی مشکل ہوئی تینوں مسالک کے علماء کو، اور آپ نے پڑھ لیا فوراً۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو جو ہے نا، اللہ رب العزت کو ایک بحیثیت ایک جیسے انسانوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم ویسے اللہ کو مخلوق کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی گستاخی تو ہم یہ کرتے ہیں، یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی چاپلوسی کریں گے نا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چمچہ گیری کرو خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ شاباش شاباش۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ بھی ایسے جذبات رکھتا ہے، ہم ایسا کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، یعنی نہ ہم نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ اللہ پاک کے احکامات پہ چلیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں، اور ہم جب قیامت کے دن بیچارے جنہوں نے جانیں دے دیں دین کے لیے، جن کا مال لگ گیا، سب کچھ لگ گیا، وہ پیچھے رہ جائیں گے، ہم جب جائیں گے اللہ کہے گا واہ بھائی واہ، اصل بندہ تو میرا یہ تھا، کام تو یہ ڈال کر آیا دنیا کے اندر اچھے۔ وہ بیچارے وہ سائڈ میں کھڑے رہ جائیں گے جو ساری زندگیاں دنوں نے دین پہ کھپرا دی۔ اور یہ اصل میں آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک جگہ نماز کی جگہ بنائی، سرکاری جگہ تھی چھوٹی سی، اور ہم مارکیٹ کے اندر، تو اب وہ مسجد تو نہ ہوئی، اب وہ بنائی تو جن لوگوں کو ہم چپ کرواتے تھے کہ بھائی بس ہمیں ایسی جگہ پہ تھی نا کہ شور شرابہ بھی ہوتا تھا، آس پاس لوگوں کا بیٹھنا بھی ہوتا تھا، تو انہیں چپ کروانا پڑتا تھا، بھائی نماز پڑھی جا رہی ہے ذرا خاموش ہو جاؤ۔ جو یہ شور کرتے تھے نا نمازوں کے ٹائم بھی، قرآن کے ٹائم بھی، وہ جی جب آیا مسئلہ تو وہ ہم نہیں کچھ کرنے دیں گے، اور یہ اور وہ، یعنی جنہیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی نا، وہ لوگ زیادہ کٹ مرنے کے لیے آ گئے، نمبر بڑھانے کے لیے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے زیادہ ذرا دکھاؤ نا تو اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کہے گا واہ بھائی واہ۔ بھائی اللہ ان جذباتوں سے پاک ہے، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کے رب ہونے کے جنہوں نے دعویٰ کیا اللہ نے ان کی فوراً پکڑ نہیں کی، کیسے کیسے کافر گزرے ہیں۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس طرح نہیں اللہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اور بے نمازی کو برابر کر دیں، ایسا کیسے ہوگا؟ ایک بندہ دین کے لیے چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک جو ہے جسے یہ تمیز نہ ہو کہ بیت الخلاء کی اسے دعا تک نہ آتی ہو، اسے پاکی ناپاکی، آپ نماز کی کسی کو دعوت دیں کہ جی کپڑے پاک نہیں ہیں، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ مجھے پاک رہنا ہے یا ناپاک رہنا ہے، وہ بھی اس پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ 90% لوگ یہ ہوں گے، یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یا نئے نئے دین میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، نئے نئے دین پر آ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، داخل تو ہیں، مسلمان تو ہیں الحمدللہ، میرا کہنے کا مطلب نئے نئے دین پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ جو بس کیا کہتے ہیں دنیا دار ہوتے ہیں، بس موت پر عید پر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو اس میں جو ہے نا خالص دیندار نہیں ملیں گے، آپ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا دیکھنا یہ لوگ سب سے آگے ہوں گے، یعنی انہیں ایک شغل مل جاتا ہے، یہ جذبات دکھانا کہ بھئی ہم نے دیکھو اللہ کے لیے، او بھائی ہمیں اللہ سے اتنی محبت، تمہیں اتنی محبت ہے جو تم قرآن کی آیتوں کی بے ادبی کر رہے ہو، اللہ کا حکم نہ مان کر اس پہ اپنی گردنیں کیوں نہیں مروڑ لیتے، اپنے آپ کو کیوں نہیں جلا لیتے؟ تم اللہ کے احکامات توڑ کر، وہ ایک چائے والا تھا، میں دکان تھی مارکیٹ میں، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا تم رمضان میں بھی چائے، کہتا سب سے زیادہ بکتی ہے میری چائے رمضان میں، لوگ اونچی اونچی آواز ہے بھائی اتنی چائے دینا اتنی چائے دینا، میرا مارکیٹ میں گھر تھا کاریگروں کے لیے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے، یعنی ہم ایسے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے، یہ تو ہمارا حال ہو، یعنی نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افطاری میں تھوڑی دیر، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ افطاری میں آدھا گھنٹہ رہ گیا جب گرمیوں کے روزے تھے، اور آگے دکان سے بوتل خریدی اور وہیں کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، تو پھر ایسوں کے بارے میں کیوں نہیں آپ کو انتشار آتا، مشتعل ہوتے، ایسوں کے بارے میں کیوں نہیں مشتعل ہوتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایسوں کے بارے میں مشتعل ہونا شروع ہو گئے تو آدھا پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان ختم ہو جائے گا پھر تو۔
اگر اچھا اتنا آپ کو درد، دیکھو لوگ جمع ہو جاتے ہیں فوراً، وہی دیکھو اسے ہوا کیا ہوگا جب آپ سے قرآن کی آیتیں اس پہ پڑھی نہیں جا رہی. پہلی بات میں اس پہ تو ابھی جا ہی نہیں رہا کہ قرآن کی آیت لکھی تھی نہیں، میں آپ کے مطابق کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی میں اس پہ ہی چل رہا ہوں. آپ کو کیا پتا کون سی آیت لکھی ہے. ہوا کیا ہوگا، ایک بندے نے دیکھا ہوگا، اس سے اگر سن لو کہ بھی کون سی آیت ہے وہ یہ نہیں بتائے گا، اس نے دوسرے کے ذہن میں اپنا ذہن ڈالا، دوسرے کا ذہن کہیں اور ہوگا، اسے کہا ہوگا دیکھو اس نے جو ہے نا یہ قرآن لکھا ہوا ہے اس پہ، اس نے تیسرے کو جمع کیا. ایسے مشتعل لوگ ہیں نا، اور جمع ہو گیا ایک مجمع. اور جب اذان ہوتی ہے اسی مارکیٹ میں، جب اذان ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو جمع کر کے جاتے ہیں مسجد میں اتنے لوگ. جب غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ ہم اس کو ڈھانپ دیتے ہیں غیرت ایمانی. بھائی ایمان کی غیرت تھی تو ایمان کی غیرت اذان کے وقت کہاں جاتی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی بے ادبی ہے. اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا مؤذن اس وقت اللہ کا نائب ہے، اللہ کی طرف سے وہ منادی کر رہا ہے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، اور اتنا مجمع جمع ہو کے جب نماز کے لیے نہیں جائے گا تو اللہ، یہ نافرمانی نہیں ہے اللہ کی. پھر آپ اس پوری مال کو آگ لگا دو نا، اس میں جو لوگ ہیں سب کو جلا دو، پھر سب کو مار دو کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. گستاخ تو سب سے بڑے یہ ہوئے کہ اللہ کا مؤذن بلا رہا ہے اور یہ جا نہیں رہے. تو بھائی دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. مسلمان ہو، جس نبی کے تم نعرے لگاتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، ایک بندہ آیا بدو آیا اور مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، اور مسجد نبوی جس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے پڑھنے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے. تو اب آپ تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی کہ ہاں ایمانی جذبات ہم نے کیسے دکھانے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں صحابہ ایمانی جذبات میں دوڑے کہ بھی مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، اور پھر کس کی مسجد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ بھی کرنے دو اس کو. جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کو پیار سے سمجھایا کہ مسجدوں میں ایسا نہیں کرتے، یہ ہماری مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس میں ایسا نہیں کرتے. پھر صحابہ سے کبھی اس پہ ڈول ڈال دو. کتنے پیار سے سمجھایا. وہ نہیں ہے کہ ایک صحابی کا قصہ واقعہ کہ وہ آئے کہنے لگے، صاحب شریعت سے کہہ رہے ہیں، جس پہ شریعت اتری ہے، جس پہ قرآن اترا ہے، صاحب قرآن سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دے، میرا زنا کرنے کو دل چاہ رہا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری لاجک کے مطابق تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے چڑھا لیتے اور صحابہ سے کہتے اس کو لمبا پاؤ. جیسے وہ مدرسوں میں کہتے ہیں نا قاری صاحب، پنجاب میں یہ رواج ہے نا ہمارے، قاری صاحب کہتے ہیں اس کو لمبا پاؤ. پھر جو پنجاب کے پڑھے ہوئے ہوں گے نا مدرسوں کے وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو کیا کہتے، پھر تو یوں کرنا چاہیے تھا نا ان کے ساتھ کہ یعنی نبی کے آگے آگے مذاق اڑا رہا ہے دین کا، نبی منع کر رہا ہے جس چیز کو وہ آ کے اس کی اجازت مانگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے سمجھایا. یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی صحیح ہے. تو میری پہلے ایک بات کا جواب دو، میں اپنے مفہوم ہے جس کا، میں تو اپنے الفاظ میں کہہ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تم کسی سے زنا کرو گے، وہ آخر کسی کی بہن تو ہوگی نا. نہیں، تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تمہاری بہن سے زنا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا تمہاری ماں سے؟ کہا نہیں. تمہاری خالہ سے؟ کہا نہیں. تمہاری بیٹی سے؟ کہا نہیں. تمہاری پھپھو سے؟ کہا نہیں. تو بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ بھائی تم جب کسی سے زنا کرو گے وہ آخر کسی کی بہن تو ہوگی نا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھپھو، کسی کی خالہ، تو وہ کیسے پسند کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. انہوں نے کہا اس کے بعد زنا میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ بن گیا، یعنی اتنی مجھے اس سے وہ ہو گئی، نفرت اس کی بیٹھ گئی کہ کبھی خیال نہیں آیا. تو دیکھو کیسے پیار سے سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اگر اس عورت نے کیا تھا اور آپ اتنے ہی مخلص تھے، اتنی ہی ایمانی جذبات آپ کے اندر تھے، تو پھر ایمانی جذبات دیکھو، اپنے دین کا کمپیئر غیروں کے دین سے نہ کرو. آپ کہو گے کہ بھی ہندو بھی ایسا کرتے ہیں اور وہ جو ہے عیسائی بھی ایسا کرتے ہیں اگر ان کے دین کے بارے میں. ہمارا دین حق ہے، پہلی بات ہمارا کمپیئر نہیں ہے کسی دین سے، کیونکہ وہ جو دین ہے ہمارے دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی کہ جذبات کا اظہار بھی کیسے کرنا ہے. اب وہ جی ایک واقعہ ہوا سیالکوٹ والا جو ہوا تھا، وہ جو سری لنکن کو جلا دیا، مار دیا تھا، وہ کیا بات تھی کہ بھی قرآن کی آیتیں پھاڑی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی ہندوؤں کی مقدس کتاب دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. اب ایک بندہ انڈیا جاتا ہے اور ہندی زبان میں ان کی مقدس کتاب ہندی زبان میں ہوئی، سنسکرت میں، اب اس کے حروف تہجی اور ہیں، اب وہ لکھ کے کہیں لگی ہو، آپ تو کہیں گے یار یہ عام ہندی اخبار ہے یا کیا ہے، آپ بھی پھاڑ دو اور وہ آپ کو جلا دیں، مار دیں. تو پھر آگے سے آپ مظلوم بن جاؤ گے، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. اس کا مطلب ہے آپ کی لاجک کے تحت پھر صحیح کیا انہوں نے. آپ نے کبھی یہودیوں کی مذہبی کتاب دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. وہ کہیں لکھ کے اس کا کوئی پوسٹر لگا ہوا ہو اور آپ جا کے ایسی پھاڑ دو. بھائی اس میں ایک بات یہ آئی نا کہ وہ سری لنکن نے پوسٹر پھاڑ دیا تو اس پہ آیتیں لکھی ہوئی تھی، تو بیچارے نے حسن قرآن ہی نہ کبھی دیکھا ہو کہ کیسے عربی لکھی جاتی ہے اور ان کا قرآن عربی کے اندر ہے اور کیسے. تو اسے تو ایک عام سی چیز سمجھا ہوگا کہ بھی اخبار ہے یا کیا ہے، پوسٹر ہے. تو میرے پیارے، ہم اس بات کو سمجھے ہیں
ہر جگہ جذبات دکھاؤ، لیکن کیسے دکھاؤ؟ اللہ اس کے رسول نے جیسے کہا ہے ویسے دکھاؤ نا، خاندانی طریقے سے دکھاؤ اپنے جذبات۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ میں کتنا جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، تو پھر پہلے بھائی اپنے آپ کو جلاؤ، اپنے آپ کو مارو، پھر میں کہوں گا بھائی ہاں بھائی ایمانی جذبات ہیں۔ آپ ان کی تحقیق کر کے دیکھ لو، ان کی ویڈیوز اٹھاؤ، ان سے جا کے پوچھو تو صحیح۔ انہیں کئیوں کے کلمے کے حروف صحیح نہیں ہوں گے، مخارج ہی صحیح ادا نہیں کر رہے ہوں گے، کلمے کے الفاظ صحیح نہیں ہوں گے، دعائیں نہیں آتی ہوں گی انہیں روزمرہ کی۔ چلو آپ کہو گے یہ مسنون دعائیں ضروری نہیں ہیں، ان سے نماز سن کے دیکھ لو، موٹے موٹے احکامات کے بارے میں ہی پوچھ لو، جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت میں جنت و جہنم کے جن پہ فیصلے ہوں گے، وہ چیزیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو، ان سے وہ جس قرآن کے لیے کٹ مر رہے تھے وہ قرآن ان سے پڑھوا کے دیکھ لو آپ۔ تو میرے بھائی ہم کچھ عقل سینس استعمال کریں۔ یہ کیا ہر جگہ یہی ہمارے مسئلہ ہے کوئی ہو جائے، یعنی ہم ذاتی اناد بھی اس میں نکالتے ہیں۔ یہ ریاست کا کام ہے۔ اگر آپ کو فرض کرو، اگر میں اس کا صحیح طریقہ کیا تھا، آپ نے دیکھا بھائی اس نے قرآن کی آیتیں لکھی، تو پہلی بات ہے اگر آپ کو معلومات ہے آپ اسے جا کے سمجھاتے، پھر آپ کیا کرتے؟ لوگ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نمازوں کے لیے لوگوں کو جمع کرو، صحیح ہے نا، اور نیک کاموں کے لیے جمع کرو۔ آپ جاتے وہاں پہ چیمبر آف کامرس ہوتا، انجمن تاجران ہوتی، مال تھا نا، آپ ان کے بڑے سے بات کرتے، آپ پولیس میں جاتے، پولیس سے بات کرتے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ نافرمانی، تو اس طرح آپ اداروں کو اور جو اس سے متعلقہ لوگ تھے ان کو اطلاع کرتے، وہ خود تحقیقات کر کے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے، تو وہ خود تحقیقات کرتے، پھر علماء سے مشورہ کر لیتے، تو وہ پھر مسئلہ، اور پھر اگر اسلامی حکومت ہوتی اس کے مطابق سزا دے دیتی، یا ریاست نے اپنے مطابق جو سزا دینی تھی دے دیتی۔ یہ تو ریاست کا کام ہے نا۔ اب گستاخی کا کسی کو، میری کسی ذاتی لڑائی ہو اور میں اس کو مار دوں، اور پھر میں نہ کوئی گواہ ہے، میں 2-4 بندے بھی ساتھ جمع کر لوں، میں کہوں اس نے گستاخی کی تھی اللہ کے رسول کی، بس تو ہم تو ذاتی دشمنیاں نکالنا شروع کر دیں گے اس طرح۔ تو بھائی وہ اس فاؤنڈ میں لکھا ہے، صحیح ہے، میں اس میں نہیں جاتا، یہ تو مفتیان کرام سے آپ پوچھیں، دارالفتہ میں جا کے پوچھیں کہ بھئی حروف لکھنے چاہیے نہیں لکھنے چاہیے۔ تو باقی یہ کہ بھئی اس نے الفاظ ہی لکھے ہوئے تھے نا، وہ تو وہ بتائیں گے کہ بھئی لکھنے چاہیے تھے نہیں لکھنے چاہیے، حروف بھی ان کی بھی ایک مقام ہے، تو ہم تھوڑا سا احتیاط کیا کریں۔ ہمارا کیا وہ میسیج جائے گا پوری دنیا کے اندر کہ بھئی اسلام یہ چیزیں سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ طریقے سکھائے۔ صحابہ کے دور میں بڑے بڑے کیسے فنٹر کافر تھے، تو صحابہ نے اس طرح کیا، پکڑ کے جلا دیا، اس کو مار دیا، طریقے سے کام کیا نا۔ تو اللہ پاک اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔